والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد۔ آج کا ہمارا سیشن پہلے حصے میں اس کے بعد اسلام کا چلیں گے اور دوسرے حصے میں سوالات ہیں، ان میں سے یقیناً بعض اور اکثر سوالات ایسے ہوں گے جن کے جواب میں آتے ہوں گے، لیکن وہ سوال ہم کریں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یاد رہیں۔ اور تیسرے حصے میں ان سوالات میں سے یا ان کے متعلقہ کوئی سوال رہ گیا ہوگا وہ بھائی کر سکیں گے، ان کے جواب ان شاء اللہ دینے کی کوشش کی جائے۔ یہ کورس ہمارا فہم اسلام کے نام سے ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اگر اس کو ہم تین لفظوں میں بیان کریں تو عقیدہ، ایمان اور عمل، یہ تین چیزیں ہیں جو مل کر اسلام ہے۔ عقیدے میں بنیادی طور پر تین عقائد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انسان کا اپنے بارے میں۔ اور تیسری چیز ہے کہ آخرت کے بارے میں یا زندگی کے بارے میں انسان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عقیدے کا لفظی مطلب ایسے ہوتا ہے گرا لگانا، اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کس کے گنڈ مارنا۔ دل میں کوئی چیز اس طرح بیٹھ جائے کہ وہ کھلے نہ، اس کو بندہ پکا ہو جائے، جیسے گرا پکی کر کے لگائی جاتی ہے، تو ایسا علم جو دل کے اندر اس طرح بیٹھ جائے جس کو بدلا نہ جا سکے، کھولا نہ جا سکے، نکالا نہ جا سکے، اس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ تو شروع سے جب انسان پیدا ہوا تو اس نے ان تین سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی، جس کی بنیاد پر ہی بڑے بڑے مذاہب کو بنا دیا۔ انسان نے اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ میں کیا ہوں، کیسے پیدا ہوا، اس کے بارے میں عقائد بھی مختلف ہوئے، افکار بھی مختلف ہوئے، نظریات بھی مختلف ہوئے۔ پھر اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے، اس ذات کی تلاش میں جب لوگ نکلے، انسان نکلا، اس کے بارے میں اس کے جواب کی تلاش میں کئی خداؤں کا تصور وہ سامنے آیا۔ کسی نے کسی کو سمجھ لیا کہ یہ فلاں ہستی یہ سارا نظام چلا رہی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہستی چلا رہی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہستی چلا رہی ہے۔ اسی طرح تیسرا جو بنیادی سوال تھا انسان کے پاس کہ یہ زندگی کیسے چل رہی ہے، کیا یہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی سلسلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی مختلف نظریات ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ بس یہ اتفاقاً پیدا ہو گیا، ہم اتفاقاً مر جائیں گے، یہ سب کچھ ختم ہو۔ ان تینوں سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جو بھی نکلا وہ باقاعدہ طور پر ایک مذہب کی شکل اختیار کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جوابات دینے کے لیے ایک نظام پسند کیا جس کو نظام اسلام کہتے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ نے جو نظام زندگی تمہارے لیے پسند کیا، جو نظام تعلیم تمہارے لیے پسند کیا، جو نظام اعمال تمہارے لیے پسند کیا، وہ ہے اسلام۔ اور اسلام نے ہی ان تین باتوں کے بالکل درست بات انسان کے بارے میں بتایا کہ یہ نظریہ جو لوگوں نے پھیل دیا کہ یہ کسی اور مخلوق سے ترقی کرتا کرتا انسان بڑھتا، اللہ نے فرمایا نہیں، ڈیٹیل کے ساتھ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اور اس کے مراحل ہیں مٹی سے پیدا ہونا، پھر پانی سے، پھر ماں کے رحم میں رہنا، پھر اس کی مختلف حالات، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتا دی انسان کو اس کا تسلی کو۔ اور جیسے جیسے سائنسز ترقی کرتی جا رہی ہے، ریسرچ ترقی کرتی جا رہی ہے، ویسے ویسے جو قرآن کی معلومات ہے وہ سر ثابت ہو رہی ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کی معلومات کو سر ثابت کرنے کے لیے سائنس کا وہ محتاج نہیں ہے، لیکن ایک بندے کو نا مزید یقین ہو جاتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میرا ایمان تو ہے کہ بندے کے پاس زندہ ہونا، لیکن کئی فتح کی وہ کیفیت مجھے دکھا تاکہ ایمان مزید پختہ ہو جائے، یقین کی حد تک جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ نظام جو چل رہا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس ذات کی تلاش میں آپ ہو، اس کا تعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر زندگی کے بارے میں تو مختلف نظریات اور پہلوؤں کے بارے میں بتایا کہ یہ ختم نہیں ہو جاتی مرنے سے، مرنے کے بعد والی جو زندگی شروع ہوتی وہی تو اصل زندگی، یہ نظریہ دیا ہے دین سے۔ بہرحال یہ تین باتیں بنیادی طور پر عقیدے میں ہیں۔
اس کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اسلامی لحاظ سے ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کا تعلق کیا ہے وہ کسی کو نہیں۔ نمبر دو، انسان کیا ہے اور اس نے آگے چل کر کیا ہونا ہے، اس کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، یہ ہمیں اسلام نے۔ اسی طرح زندگی کے بارے میں بتایا کہ یہ زندگی جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، مکمل زندگی نہیں، اصل زندگی موت کے بعد کچھ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایمان۔ ایمان عقیدے کو بھی کہتے ہیں ایک لحاظ سے، اور ایک لحاظ سے ایمان قوت عمل کا نام ہے، یعنی انسان جن چیزوں پر یقین رکھتا ہے جو بطور عقیدہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی، پھر وہ جو قوت پیدا کرتی ہے نا عمل کرنے کی، اس قوت کو ایمان کہتے ہیں۔ ایک لحاظ سے ایمان کا تعلق عقیدے کے ساتھ بھی بنتا ہے اور ایک لحاظ سے عمل کے ساتھ بھی بنتا ہے۔ اس لیے جب ہم ایمان کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں تو ایمان میں ہمیں نماز بھی نظر یعنی کہ بتائی جاتی ہے کہ نماز بھی ہے، اب وہ عمل میں بھی آنے والی چیز ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا یقین بھی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا حیثیت بنائی ہے ایک مسلمان کو۔ اسی طرح روزہ ہے، وہ عمل میں آنے والی چیز بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ حج ہے، زکوٰۃ ہے، تقدیر ہے، دیگر معاملات۔ تو اس طرح جو ایمان ہے اس کے 6 ارکان ہمیں پڑھائے جائیں گے اور ہم پڑھیں گے، ان کے بارے میں سوال ہوا۔ تیسری چیز ہے آخرت، کہ جب یہ 70 سال جب ہم زندگی گزار لیں گے اس کے بعد والی جو اصل زندگی جس کو اسلام نے کہا ہے وہ شروع ہوگی، اس میں کیا کیا معاملات ہوں گے، کن کن چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑے گا، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اس کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں کہ عقیدہ کیا ہے، اس کے بعد ایمان کیا ہے، اور اس کے بعد اعمال کیا ہے۔ اعمال میں کچھ اعمال جو ابھی ہم نے سنے ہیں ان کا تعلق عمل کے ساتھ بھی ہے اور ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ بھی ہے، مطلب ان کا ہم نے اس کا علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ یہ ہمارا جو پہلا سیشن ہے یا سیشن کا جو پہلا حصہ ہے یہ ابھی ہمارا مکمل ہو ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا تعارف ہم کورس کا کر لیتے ہیں کہ اس کورس میں تقریباً آؤٹ لائن میں ہم نے 6 عنوانات لکھے ہوئے ہیں جو 15 دنوں میں ہم نے مکمل کرنے ہیں۔ 15 دنوں میں ہم نے مکمل کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اس کی ترتیب ڈیلی بیسس پہ بتا دی جائے گی کہ آج ہمارے سیشن میں یہ چیز شامل ہے، جیسے آج کے سیشن میں ہمارے عقیدے کا موضوع شامل ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سیشن کے دوسرے حصے کی طرف۔ اس میں پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جن کے جواب ہم سب کو معلوم ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر جس شخص کو جس بھائی کو جواب آتا ہوگا وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے اور ہم اس سے پھر جواب پوچھیں۔ جو سوال ہم کریں گے نا اس کا جس کو جواب آتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے، کوئی ایک ان سے ہم جواب پوچھ لیں گے ہاں جی اس کا جواب کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی بہتری کرنے کی ضرورت ہے تو ہم انشاءاللہ اس میں بہتری بھی کریں گے۔ آج کا جو سیشن ہے یہ زیادہ تر سوالات کے متعلق ہوگا کیونکہ اس میں پریکٹیکل والی کوئی چیز نہیں ہے۔ آئندہ جو سیشن ہوگی ہمارے اس میں کچھ پریکٹیکل کی بھی چیزیں ہیں، اس لیے وہ پریکٹیکل کر کے بھی بتایا جائے گا کہ یہ چیز کرنی ہے ہم نے یہ کیسے کرنی ہے، مثلاً تیمم ہے اس کا طریقہ کیا ہے، غسل جنابت ہے اس کا مکمل طریقہ کیا ہے، غسل میت ہے اس کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ وہ پریکٹس سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں، اس کا پریکٹیکل بھی کرتے ہیں۔ ایمان کے بارے میں ہم سب سے پہلے سوال کرتے ہیں جی، سمپل سوال ہے کہ ایمان کیا ہے، اس کا جواب جس چیز کو آتا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جی بابا۔ یہ ایک اگلا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے، جواب مانگ رہا اس کا، لیکن اگلے سوال کا جواب ہے۔ فی الحال اس کا جواب سر یقین کی طاقت، جی یقین کی طاقت جس سے ایک تو عقیدے کو بھی وہ ایک طرح سے قوت متحرکہ ہے اس کے لیے، اور عمل کے لیے بھی وہ ایک قوت متحرکہ ہے، قوت نافذہ ہے کہ اس کے بغیر نہ عقیدہ آدمی کا مکمل ہو سکتا ہے نہ اس کے بغیر آدمی عمل کر سکتا ہے۔ عمل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اگر ہم اس کو کتاب کی منہ سے دیکھیں تو ہم نے یاد کرنے الفاظ وہ الفاظ ہیں: دل سے تسلیم کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء کے ذریعے عمل کرنا۔ یعنی 3 چیزیں آ رہی ہیں۔ کسی چیز کا دل میں پختہ یقین ہو اور اس کا بندہ زبان سے اقرار بھی کرے، اور پھر
عمل کی اگر وہ کوئی چیز ہے عمل میں آنے والی ہے تو اپنے اعضاء سے اس پر عمل بھی کرے، اس کو ہم ایمان کہتے ہیں، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں نا کہ جی اسلام اور ایمان میں بڑی برکت ہے، ہم سے ہمارا بچہ ہی پوچھ لیتا ہے کہ ابا جی ایمان ہے کیا، اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے ایمان کی کتنی شاخیں ہیں، جس چیز کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، ایک سے جواب ہے جی سر۔ شاخوں سے مراد یعنی اس کے آپ ارکان لے رہے ہیں؟ نہیں ارکان اور ہے، شاخیں اور ہیں۔ شاخوں سے مراد ہے کہ ایمان میں جیسے آپ نے کہا ہے کہ ایمان میں عمل بھی آتا ہے، یہ بتا دیں آپ کہ ایمان میں کتنے اعمال ہیں جن کو ایمان قرار دیا ہے۔ ایک حدیث کی روشنی میں ہے، تھوڑا سا اشارہ کریں، یعنی حدیث آئی ہے اس بارے میں جی 70 سے زائد شاخیں، یعنی بعض اعمال نبی علیہ السلام نے فرمائے، اس کی مثال دے دیتا ہوں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، وہ اعمال ان کو ایمان کی شاخیں قرار دیا، یعنی اعمال صالحہ کو اعمال الفاظ ایمان کی شاخیں قرار دیا۔ اگر ہم سے کوئی یہ سوال کر لیتا ہے کہ ایمان کی شاخیں کیا ہے تو ہم کہیں گے نیک اعمال ایمان کی شاخیں ہیں، اور وہ 70 سے زائد ہیں۔ اچھا جی آگے ایک سوال ہے، کیا اعمال صالحہ ایمان کا حصہ ہیں؟ یہ اسی سوال کی سمجھ دوسری شکل ہے۔ جی بالکل ہے، بالکل ایمان کا حصہ ہے۔ ایک سوال ہے ایمان کے متعلق اور جو بنیادی سوال ہے، کیا ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے۔ ایمان میں کمی بیشی بندے کو خود کو پتہ چلتا ہے، بعض اوقات بندہ کسی عمل کو کرنے کے لیے بڑا ایکٹیو ہوتا ہے اور بعض اوقات تھوڑا سا سستی دکھاتا ہے، تو اس کی بیس کیا ہے، پیچھے کیا چیز کام کر رہی ہے؟ ایمان اگر طاقت میں ہے تو بندہ عمل کے لیے آ گیا، جسے جیسے ایمان کا وجود ہوتا ہے بندہ پیچھے۔ اس کے بعد یہ ایمان کے ٹاپک سے ہمارا ایک بڑا اہم عنوان جڑا ہوا ہے، ارکان ایمان۔ رکن کہتے ہیں ایسی چیز کو جو اگر نکال دی جائے درمیان سے تو اس کی یہ حیثیت ہو کہ باقی ساری چیزیں بھی کھڑی ہوں تو وہ کسی کام کی نہ ہو، نیچے گرے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم مسجد کی مثال دیں کہ اس میں 6 ستون لگے ہوں، ان کا ڈیزائن یوں کیا گیا ہو کہ ایک نکال بھی دیں تو باقی 5 لوگ کھڑی رہ گئی، اس کو آپ رکن نہیں کہیں گے۔ رکن کہیں گے ایسے ستون جن میں سے ایک بھی نکال دیں تو باقی سارے گرے، تو ایسے آپس میں لنک ایسے ایک نکال دیں باقی سارے وہ گر پڑے کسی کام کے۔ ارکان ایمان ہیں، یعنی ان میں سے ایک بھی ہم نکال دیں گے رکن کو، باقی سب کے سب گر جائیں گے، وہ باقی نہیں رہیں گے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 6 ہے۔ ارکان ایمان کی تعداد 6 ہے۔ اگر ہم مثال لیں ایک عمارت کی، اس عمارت کو ہم کراتے ہیں ایمان، اس کے نیچے ہم 6 ستون لگائیں گے، ایسے رکن شمار ہوں گے، اور ایسے رکن ہوں گے جو آپس میں ایسے کا ربط ہے کہ اگر ایک بھی نکل جائے گا تو باقی 5 کسی کام کے نہیں۔ ان کو کہتے ہیں جمع ایمان، ایمان کے ارکان۔ آپ کو بیٹا پتہ چل گیا کتنے ہیں رکن ایمان کے؟ 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 آخرت پر ایمان، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، اچھی بری ترتیب، یہ 6 ہو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ترتیب ادھر ہے، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس کے بعد رسولوں پر ایمان، اس کے بعد آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، یہ 6 ارکان ہیں۔ ایمان کا پہلا رکن ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے معنی کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، اس کا کیا مطلب؟ یعنی ایک ماننا، شاباش، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، شاباش، ویری گڈ، وہ ہر عیب اور کمزوری اور نقص سے پاک ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اللہ پر ایمان کے حوالے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے توحید۔ توحید کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ یہ بات ہم عام سنتے ہیں
کہ توحید کے بغیر نجات نہیں ہے، توحید کے بغیر نجات نہیں ہے، جتنے بھی اچھے اعمال ہوں اگر توحید نہیں ہے تو نجات نہیں۔ تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو یہ بتائے گا کہ توحید ربوبیت کیا ہے؟ جی، توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے رب ہونے پر ایمان لانا، کہ وہ پروردگار ہے۔ رب سے مراد یہ ہے کہ ایسی ہستی کہ جو عدم سے وجود بخشے اور آہستہ آہستہ کمال درجے تک پہنچا دے اور شروع سے آخر تک کی ساری ضروریات کی تکمیل کرے۔ ضروریات کو پورا تو کرنا۔ اللہ رب العزت کے رب ہونے پر ایمان لانا یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس میں آگے یہ کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مشکل کشا، حاجت روا، صاف ساز، اس کی تمام صفات اس میں آ گئی۔ ضرور کا پوری کرنے والا۔ اچھا، ایک دوسری قسم ہوتی ہے توحید کی، توحید الوہیت۔ جی ٹھیک ہے، شریک نہ کرنا، یہ ہے توحید الوہیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے مکہ کے ساتھ جو جگہ سے وہ توحید ربوبیت پہ نہیں۔ قرآن مجید کی 20 آیات ایسی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کیا میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں گے نا پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کی۔ کھلاتا کون ہے، پلاتا کون ہے، وہ کہیں گے اللہ کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں۔ پھر جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ جھگڑا ہوا توحید الوہیت، الہ نہیں مانتے، کہ عبادت کہتے نہیں کرتے ہم سے، پلانا پلانا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن عبادت ہم اس کی نہیں کرتے۔ یا کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن اس طریقے پر نہیں جو طریقہ آپ کا۔ تو توحید الوہیت میں یہ تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ توحید الوہیت ہے۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک تسلیم کر کے پھر اس کو ثابت بھی کرنا کہ میں نے اس کو ایک مانا ہے، اللہ کو ایک الہ مان کے پھر ثابت بھی کہہ رہے اس میں کسی کو شریک رکھے، یہ ہے توحید الوہیت۔ تیسری قسم ہے توحید کی، توحید اسماء و صفات۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو اسماء اور صفات ہیں ان پر بالکل اسی طرح ایمان لایا جائے جیسے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا، جیسے اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان فرمایا۔ اس میں نہ کمی کی جائے نہ اضافہ نہ اضافہ کیا جائے اور اس کو تشبیہ نہ دی جائے، ایک کوئی بنیادی تشبیہ نہ ہو، تمثیل نہ ہو، آگے مثلاً کافی تفصیل۔ سننا اللہ کی صفت ہے، اللہ دعائیں سنتے ہیں نا جی بابا جی، اللہ دعائیں سنتے ہیں، بندہ بھی باتیں سنتا ہے، لیکن اللہ کا سننا بندے کے سننے جیسا اور بندے کا سننا اللہ کے سننے جیسا۔ ہاں، کسی کو شریک بھی نہ سکتا اور نہ ہی تشبیہ دینا، یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ اچھا، اس کے بعد ہے دوسرا رکن ایمان کا جو بھی ہم نے ذکر کیا وہ ہے جی فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ بچوں نے تو بتایا ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ فرشتے پتہ ہے آپ کو؟ فرشتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں ہم، ان پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، پورا کرتے ہیں۔ دو لفظ کے ساتھ ہم اضافہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی غیبی اور نوری مخلوق۔ غیبی سے مراد نظر نہیں آتے لیکن موجود ہیں، نظر نہیں آتے، پردے میں اللہ تعالیٰ رکھا ہے، اور یہ نوری مخلوق، یہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ بندوں کے اعمال لکھنا، جنت جہنم کی نگرانی، دیگر امور جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگا رکھے ہیں فرشتوں کے، وہ فرشتے بجا رہے ہیں۔ چند فرشتوں کے نام بتائیں، بڑے بڑے جو فرشتے ہیں یہ ان کے نشان۔ اسرائیل نہیں، اسرافیل، شاباش۔ جبرائیل، ملک الموت، اس کو اسرائیل کہتے ہیں۔ اور ایک فرشتے کا نام ہے جی مالک، جو جہنم کا نگران فرشتہ ہے، اس کا نام ہے مالک۔ منکر نکیر، یہ کون سے فرشتے ہیں؟
یہ قبر میں آتے جو سب کرامن کاتبین ہے، پر یہ ان کے نام نہیں، ان کی صفت ہے. یہ جو ابھی ہم نے ذکر کی یہ نام ہے. اچھا، جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا تھی؟ آپ وہی لے کر آتے. جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہی لے کر آتے. ایک نام ہم نے ذکر کیا ہے میکائیل. میکائیل کی کیا ذمہ داری ہے؟ بادشاہ نام دے رہا ہے. میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے جی؟ بادشاہ مسا. قیامت کے دن یہ ہمارا عقیدہ ہے، آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ قیامت قائم ہوگی تو ایک سائرن بنے گی، اس کو قرآن مجید میں اور حدیث میں سور کہا گیا، سواد کے ساتھ. یہ کیا سین کے ساتھ وہ جانور ہے، یہ کیا سواد کے ساتھ سور، وہ سائرن ہے. تو یہ سائرن کون بجائے گا؟ اسرافیل. یہ ان کی ڈیوٹی ہو گئی، وہ سائرن بجائے گا قیامت قیامت. اچھا، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ لا تعداد، ان کی تعداد مقرر نہیں. ما یعلم جنود ربک الا، ان کی فرشتوں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. اچھا، انسانوں کے اعمال لکھنے والے کچھ فرشتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامن کاتبین. کرامن کاتبین، کرامن کا مطلب ہے معزز، اور کاتبین کا مطلب ہے لکھنے والے، یعنی اعمال لکھنے والے معزز فرشتے. ایمان کا تیسرا رکن ہے، رکن کی دوبارہ یاد دہانی کر لیں، رکن کس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر وہ نکال دی جائے تو باقی ساری چیزیں ختم. اہم حصہ، ٹھیک ہے جی، مین پلر. تیسرا کیا ہے جی؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان. کتابوں پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل کیے ان سب پر ایمان لایا جائے، مطلب عقیدہ رکھا جائے کہ وہ اللہ نے نازل کی ہے، اپنے بندوں پہ نازل کی ہے، اور جب تک اللہ نے چاہا وہ محفوظ بھی رہے. اس کے بعد وہ ذمہ داری علماء پر یا اس وقت کی امت پر آئی، انہوں نے اس کے ساتھ کیا حاصل کیا وہ ہر ایک کر سکتے. اس میں سوال یہ ہے کہ بڑی بڑی کتابوں کے کیا نام ہیں؟ کون بتا؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن. انبیاء کرام پر اور بھی صحیح ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، تورات کس پیغمبر پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. انجیل عیسیٰ علیہ السلام. قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. بعد انبیاء کرام پر صحیفے بھی نازل ہوئے تھے. کون کون سے انبیاء ہیں جن پر صحیفے نازل ہوئے؟ یہ کون بتائے؟ ابراہیم علیہ السلام پہ بھی صحیفے نازل ہوئے تھے، اور ایک پیغمبر اور موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام پر بھی بہت زیادہ صحیفے نازل ہوئے. آج ان پہ کتاب بھی نازل. قرآن مجید کے بارے میں بہت سارے ادھر سوالات ہیں، جن میں سے دو عام سوال ہم کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید کس مہینے اور کس رات میں نازل ہوا؟ شب قدر میں مہینہ کون سا تھا جی؟ رمضان المبارک. رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور جس رات میں نازل ہوا اس کو کہتے ہیں شب قدر یا لیلۃ القدر. اس کے بعد آگے جی ایمان کا چوتھا رکن، رسولوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتانا چاہیے کہ اس کا معنی مطلب کیا ہے. کوئی آپ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. وہ سارے اللہ کے سچے پیغمبر تھے. کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ آدم علیہ السلام سے کتاب ہوا. یہی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اچھا، جب لوگوں میں شرک پیدا ہو گیا، آدم علیہ السلام کے بعد کافی عرصہ تک لوگ توحید پہ قائم رہے. پھر ایک وقت آیا لوگوں میں شرک پیدا ہو گیا. وہ شرک پیدا ہونے کے بعد
جو پہلا پیغمبر ہے اس کے نام کیا تھا؟ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام یہ پہلے پیغمبر تھے جو کن کی طرف بھیجے گئے؟ مشرکوں کی طرف. شرک پیدا ہو جاتا ہے اس لحاظ سے یہ پہلے پیغمبر. آخری نبی کون ہے نہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں ایک ٹاپک دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تفسیر کے ساتھ کیا ہے، آپ کی پیدائش کا ہوئی، آپ کے والدین کا کیا نام تھا، آپ کا خاندان کیا تھا، یہ ساری باتیں ہمیں محبت کی وجہ سے پتہ ہونی چاہیے. کچھ سوالات اس میں سے کر لیتے ہیں. یہ سوالات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. انشاءاللہ کورس کے اینڈ میں یہ کتاب آپ کو گفٹ بھی دی جائے گی تاکہ ان سوالات کے جواب آپ نہیں ہو سکے وہ یاد کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام بتائیں. اور بتائیں. قاسم، عبداللہ. عبداللہ کے دو لقب تھے، طیب اور طاہر. ان کے لقب. نبی اسلام کے 3 بیٹے تھے، بچپن میں یہ بچے لقب ہو جاتے. بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم، اس کے بعد تھا عبداللہ اور اس کے بعد تھا ابراہیم. بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4. کون نام بتایا؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کو قرآن مجید نے ایک نام دیا ہے، ازواج مطہرات. اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ امہات المومنین. امہات المومنین. اچھا جی، بیویوں کے نام یاد ہیں؟ سیدہ خدیجہ، سودا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب، حفصہ، ام سلمہ، زینب بنت جہش، جویریہ بنت حارث، رملہ بنت حبیبہ کہتے ہیں، صفیہ اور کتنی ہوگی؟ 11 ہوگی. ایسے جو مستقل آپ کی باقاعدہ آزاد ہوئی ہیں وہ 9. 3 آپ کی ماریہ تھی جن کو آپ نے بیویوں کا درجہ دیا. انہوں نے ماریہ، ریحانہ بنت زید اور جمیلہ، یہ 3 نام بھی ذکر کیے جاتے ہیں آپ کی ماں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کی محبت ہے. اچھا، یہ کون بتائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کی جو بات اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. ایمان کا 5واں رکن ہے یوم آخرت پر ایمان. یوم آخرت سے مراد کیا ہے؟ آخرت سے کیا مراد ہے؟ بدلے کا دن، قیامت کا دن. یعنی ایک دن ہے جس کو قیامت کا دن کہا گیا ہے، وہ بھی آئے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے. کیا قیامت کے دن پر ایمان آنا ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے. کیا کسی کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ پتہ لگ سکتا ہے؟ یہ نہیں لگ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل مخفی علم رکھا ہے. اگر کسی کو بتانا ہوتا تو 2 لوگ تھے، ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دونوں نے کہہ دیا کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں، نشانیاں بتا. ٹھیک ہے. اچھا، آخرت کے حوالے سے ایک بات ابھی ہم کر چکے ہیں کہ ایک سائرن بجایا جائے گا جس کو ہم سور کہتے ہیں. وہ کتنی بار پھونکا جائے گا؟ 3 مرتبہ. ادھر ویسے 2 مرتبہ لکھا ہوا، اس لیے بہت سارا ہے 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، لیکن 2 مرتبہ بھی جواب مانا جا سکتا ہے. پہلی مرتبہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سب ختم ہو جائے گا. جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. اور دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے. جو تازہ ترین مرے تھے وہ بھی، اور جو پہلے سے مرے ہوئے وہ بھی سارے کے سارے زندہ ہوں گے اللہ کی نعمت.
اس ٹاپک کا آخری سوال یہ ہے عقیدہ آخرت کے یا ایمان بالآخرت کا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال اور قتل نام، یہ سب سے پہلے دو سوال، حقوق العباد میں سے قتل ناحق اور حقوق اللہ میں سے نماز، یہ دو سوال سب سے پہلے ہونے ہیں قیامت میں۔ عقیدہ آخرت کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں مزید آ رہی ہیں۔ ایک ہے حوض کوثر، ہم کہتے ہیں کہ آخرت پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ آخرت آئے گی اور اس میں حوض کوثر بھی ہوگا۔ حوض کوثر کیا ہے، کسے کہتے ہیں، کس کس کو پتہ ہے؟ پہلے بتائیں حوض کوثر کا کس کس کو پتہ ہے؟ آپ کا کیا ہے وہ؟ حوض کا مطلب پانی کا تالاب ہے، بہت شاباش، اس پہ پانی ہے، یہ نبی علیہ السلام کو قیامت والے دن دیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں حوض کوثر۔ کیا یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ حوض کوثر کتنا بڑا ہے؟ حوض کوثر کی مسافت جو ہے نا تمام جانبوں سے وہ ایک ایک مہینے کی مسافت ہے، ایک مہینہ پتہ چلتا رہے تو جہاں پہ وہ پہنچے گا نا مہینے بعد اتنا ادھر لگا لیں، اتنا ادھر، اتنا ادھر، اتنا چاروں طرف سے۔ ہاں یہ ایک نارمل بندے کی چال ہے۔ اچھا جی، یہ تو صاحب علامہ کی نا اتنا کوئی ہوگے بڑھتا ہے زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ اچھا کسی کو یہ پتا ہے کہ حوض کوثر کا پانی کس طرح کا ہوگا؟ شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبو، یعنی آپ دیکھیں تین چیزیں ہیں۔ ٹھنڈک میں ہم مثال کس کی دیتے ہیں؟ برف، اور سفیدی میں دودھ، مٹھاس میں شہد، اور خوشبو میں کستوری۔ یہ ان سب سے بڑھ کر یہ چاروں صفات اس کے اندر بدرجہ کمال ہے۔ اچھا یہ بتائے گا کوئی کہ پانی کون پلائے گا وہاں پر؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سب کی تسلیم۔ اچھا جی ایک چیز ہوگی آخرت میں جس کو کہتے ہیں پل صراط۔ پل صراط کیا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، چلا جائے، یہ ہے پل صراط کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان۔ اس میں جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پل صراط کراس کر کے جانا ہے تو آگے دیکھیں جنت اور جہنم، یعنی کہ پہلے جہنم ہے، جہنم کے اوپر پل صراط ہے، جو اس سے گزرے گا وہ آگے چلتا ہے۔ لیکن اس میں بھی جب پل صراط سے ہم گزر رہے ہیں اس پر بھی حساب و کتاب کے مراحل ہیں، یہ بعد میں۔ اچھا پل صراط کو سب سے پہلے کون پار کرے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، سب سے پہلے کون پار کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پار ہم دے اللہ کی رحمت سے۔ اچھا جی آخرت میں حوض کوثر آ گئی، پل صراط آ گئی، اور کیا ہونا چاہیے آخرت؟ جنت، میزان بھی ہے جنت۔ جنت کے کوئی نام یاد ہو کسی کو کہ اللہ نے جنت کے کچھ نام ذکر کیے؟ دراز، دار السلام، جنات عدن، جنات الماوا، جنات النعیم اور جنت الخلد، جنت الفردوس۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔
ان کے نام بھی ہیں کچھ دروازوں کے، دروازوں کے کچھ دروازوں کے نام ذکر ہوئے ہیں، کون بتائے گا؟ باب الریان، یہ کن کے لیے ہوگا؟ روزے داروں کے، روزے تو سارے رکھتے ہیں، تو ساری بات کے لیے اچھا اسی طرح ایک باب الصلاۃ ہے نماز والے جائیں، اس میں تھوڑی سی یہ بات آپ نے سمجھ لینی چاہیے کہ فرض روزے، فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض حج، یہ کچھ جب تک نہیں ہوں گے تب تک تو ایمان ہی نہیں نہ ہوگا۔ تو یہ جو باب الصلاۃ یا باب الصیام ہے، یہ علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ جن کے نفل زیادہ نکلے، یہ نمازی جو ہوتے ہیں وہ روزے دار بھی ہوتے ہیں اور روزے دار نمازی بھی ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جس کے نفل روزے زیادہ ہوئے اس کو کہاں سے ملایا جائے؟ باب الریان۔ جس کی نفل نمازیں زیادہ ہوئی وہ باب الصلاۃ، اور جس کا صدقہ خراج زیادہ ہوا وہ باب الصدقہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جنت میں جب بندہ چلا جاتا ہے اور جائیں گے ہم انشاءاللہ، اس وقت عمر کتنی ہوگی؟ جب جنت میں داخل کیے جائیں گے عمر کتنی ہوگی؟ جوانی کی ہوگی، لیکن فگر بھی ہے 30 سے 33 برس، 30 سے 33 برس کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فل جوانی کی عمر یہ ہے 30 سے 33 برس، ٹھیک ہے جی؟ کیا بوڑھے ہوں گے جنت میں؟ نہیں عمر یہی رہے گی، ٹھیک ہے جی؟ بوڑھے بھی جوان ہوں گے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت کا نام ذکر ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت الفردوس۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار، یعنی جس باری تعالیٰ کو ہم بن دیکھتے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی کم پیر نہیں ہوگا، ہر بندہ جیسے 14ویں کا چاند دیکھتا ہے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے، آخرت میں یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور یہ بھی آیا حدیث میں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے لوگ تو ساری نعمتیں ہوگی، یہ کہیں گے کہ یہی سب سے ہاں جی پورا دیدار۔ اس کے بعد ہے جی جہنم۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے دروازے 7 ہیں، جنت کے 8 ہیں اور جہنم کے 7 ہیں، اور یہ قرآن مجید میں آیا سب ابواب، جہنم کے 7 ہیں۔ سب سے گہرائی کی جو جہنم ہے اس میں کون لوگ جائیں گے؟ منافقین۔ اچھا ایک عام سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، پھر محفوظ فرمائے، پھر محفوظ فرمائے، جہنم میں چلا گیا کوئی، کیا اس کا باہر نکلنا ممکن ہوگا؟ جی بالآخر جہنم سے نکال دیا۔ 2 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہ ایک الگ تفصیل ہے، تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں بات۔ لیکن جو ایمان لائے عقیدہ ان کا صحیح تھا، عمل میں کمی کوتاہی ہوتی تو جتنی کمی کوتاہی تو اس کی سزا پائیں گے۔ باقی اللہ معاف کر سے کوئی الگ ہے، اللہ معاف کر دے تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن وہ معاف کر دے سکتے۔ ایمان کا چھٹا رکن ہے جی تقدیر۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ بہت اہم بات ہے۔ اس کے بارے میں یہ یاد رکھ لیں، تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ نے یہ لکھ دیا اس لیے ایسے ہوا ہے، تھوڑا سا زور دے کے دماغ کے پاس میں۔ ایک ہے کہ ایسے ہونا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا۔
دونوں باتوں کا فرق سمجھ آئے گا تو تقدیر سمجھ آئے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے بے نماز ہے وہ کہتا ہے جی اللہ نے لکھا ہی ہے ایسے کہ میں بے نماز ہوں گی، اس کو میرا کیا قصور؟ اللہ نے اپنا علم لکھا ہے کہ یہ کیا ہوگا، بے نماز ہوگا، وہ اللہ کا علم ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم، اس نے ایسے ہونا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک لوح محفوظ میں اس کا ریکارڈ کرتا ہے، لیکن تقدیر کی آگے جا کے دو شقے بن جاتے ہیں۔ ایک تقدیر وہ ہے جو طے کر کے لکھ دی گئی، اس کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ ایک چیز ہے جس کو کچھ چیزیں بدلتی ہیں، وہ اس تقدیر کو بدل دیتی ہے، اعمال صالحہ اس تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں صلہ رحمی کرنے سے بندے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ عمر تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ اتنی ہوگی، تو صلہ رحمی کرنے سے کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ یہ تقدیر کی دوسری قسم ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اگر وہ صلہ رحمی کرے گا تو عمر بڑھے گی، اگر وہ صلہ رحمی نہیں کرے گا تو عمر، یہ اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ایک یعنی کہ وہاں پہ ریکارڈ رکھا ہوا ہے، ایسے بندے نے کرنا ہے، اس کے مطابق اس کی اگلی زندگی چلتی ہے۔ یہ بندہ صلہ رحمی کرے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، نہیں کرے گا تو رزق میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ دو قسم کی تقدیریں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے۔ کچھ تقدیریں ایسی ہیں کہ جو اچھے اعمال کی وجہ سے اچھی ہو جاتی ہیں، برے اعمال کی وجہ سے بری ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو بالکل طے ہیں، جو نقصان پکا کر کے لکھ دیا گیا۔ وہ بندہ آیت الکرسی پڑھ لے، ٹھیک ہے، وہ پورا پارہ پڑھ لے، وہ معوذتین پڑھ لے، اس کی چوری لکھ دی گئی نا، وہ نہیں ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو آیت الکرسی پڑھی تو میری چوری کی۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کام ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں رات کو آیت الکرسی بھی پڑھی، اذکار بھی کیے سارے، پھر بھی نقصان ہو گیا، اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ لکھی گئی کہ اس کو کوئی عمل، وہ چاہے کوئی نبی بھی کرے، وہ ہونا ہی ہوتا ہے، وہ نقصان ہو کر رہنا۔ تو یہ تقدیر کے بارے میں ایک چیز سمجھنے والی ہے۔ اچھا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا تو میں نماز پڑھ لوں گا، نہ لکھا ہوا تو نہیں پڑھوں گا، کیا اس کا ایسا کرنا درست ہے؟ یہ غلط ہے۔ ایسا کرنا غلط ہے، ایسا کرنا غلط ہے۔ تو تقدیر کو اپنی بد عملی کی دلیل نہیں بنانا چاہیے، اور یہ دلیل سب سے پہلے شیطان نے بنائی تھی۔ اس نے کہا یا اللہ تو ہی گمراہ کرتا ہے، تو یہ ہدایت دیتا ہے۔ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، تو نہیں لکھا تھا کہ یہ گمراہ ہونے میں گمراہ ہو گیا تو میرا اس کے لیے اچھا، یہ بات نہیں ہے۔ اس کو تقدیر کو بنیاد بنا کر کوئی بندہ بے عملی یا بد عملی کی دلیل نہیں بنا سکتا۔ اس کے بعد شرک ہے جی، اور آخری ٹاپک ہے ہمارا عقائد کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابی کسے کہتے ہیں جی؟ ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، دیکھا اور ایمان لائے، دیکھ کر ایمان ایمان تو آ گیا نا، ایمان کی حالت میں ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، دیکھو۔ ایمان کی حالت میں وفات، صرف دیکھا کا لفظ ہٹا دیں، ایمان کی حالت میں ملاقات کی، ایمان کی حالت میں ملاقات کی، یہ جامع تعریف ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں نا دیکھا ہو تو بعض لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ جو نبینا تھے انہوں نے نہیں دیکھا، حالانکہ اعتراض یہ بنتا نہیں ہے، لیکن اس اعتراض سے بچنے کے لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کا لفظ استعمال کیا۔ اس نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، نبی علیہ السلام سے ایمان کی حالت میں۔ ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں، یہ ہمارا ان کے بارے میں کیا ہے؟ ایمان اور عقیدہ۔ لیکن وہ بنو آدم میں سے تھے، اور بنو آدم کے بارے میں، آدم کی اولاد کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں جیسے دوسرے انسانوں میں ان میں بھی ہیں، لیکن ان کی کمیوں کوتاہیوں میں اور ہماری اور دیگر لوگوں کی کمیوں کوتاہیوں میں فرق کہاں پر ہے؟ فرق اس جگہ پر ہے کہ اللہ نے ان کی کمیوں کوتاہیوں کو کیا کر دیا ہوا ہے؟ معاف کر دیا۔ ان کی کمی کوتاہی اگر کہیں پہ نظر آتی ہے تو ہم اس کے جج نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کی ججمنٹ اللہ نے کر دیا، پہلے فیصلہ کر دیا کہ میں نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ کیونکہ یہ بھی نتیجے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک آپ کے پاس سن لیں، یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حاتم بن ابی بلتہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک راز لیک کر دیا، جو فوجی راز تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی علیہ السلام جانے لگے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے، یہ بڑا سیکرٹ رکھا گیا کہ کسی کو نہیں بتانا، چند ایک لوگ ذمہ دار جو ان کو بتایا گیا کہ ہم نے مکہ جانا۔
عاطف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زمینیں تھیں مکہ میں، اس نے کہا کہ یہ جائیں گے ادھر، ظاہر بات ہے جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، ہاں، بچے ادھر ہی سے بچے بھی ادھر، خاندان ادھر۔ انہوں نے کہا میں اہل مکہ کو بتا دیتا ہوں، میرا مجھ پہ احسان ہوگا، اس کے بدلے میں ان کا تحفظ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا، ایک عورت لے کر جا رہی تھی، وہ پکڑوایا، کارڈ نکلا دیا عاطف کی طرف سے، اور یہ فوجی مقدمہ تھا ان کا، اس کی سزا قتل، اس کی سزا کیا تھی؟ قتل۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کروں۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے عمر، یہ بدری صحابی ہے اور اس کے بارے میں اللہ نے قانون کیا بنایا، آج کے بعد یہ جو بھی عمل کریں گے اللہ نے معاف کر دیا۔ اس لیے بعد میں جو صحابہ کرام کی جنگیں ہوئی، جناب علی رضی اللہ عنہ کی، جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کی، دیگر حضرت عائشہ کی، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ غلط ہیں، لیکن اب ہم ان پہ یہ فتویٰ لگا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہ گار تھے، کیوں کہ اللہ نے ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ان کے بارے میں نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ یہ نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ وہ غلطی سے بالکل پاک تھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ غلطیاں انسان کی فطرت میں، فرشت میں وہی ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کی غلطی اور ان کی غلطی میں یہ فرق ہے کہ اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہوا ہے، معاف کر دیا۔ اور ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ ہم کیا کہیں، ان کے لیے دعا کریں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ آخری سوال ہے اس کے کا آج کے ہمارے سیشن کا، کہ صحابہ کرام میں سے کچھ خاص لوگ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ کا مطلب 10 اور مبشرہ کا مطلب جن کو بشارت ملی، یعنی جن کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی باقاعدہ بشارت ملی۔ ویسے سارے صحابہ کرام کو ملی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو خاص کیا گیا، ان میں سے ان کے نام کوئی بتا دیں۔ چاروں خلفائے پہلے چاروں راشدین، خلفاء کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق، عبد الرحمن بن عوف، عبیدہ بن پہلے چاروں خلفاء کے نام، جزا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عوف، طلحہ، زبیر، زید، سعید بن زید۔ یہ ہے جی 10 صحابہ کرام جن کو کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ اور ایمان، اللہ کے بارے میں، انسان کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اور صحابہ کرام۔ جو یہاں تک بات ہوئی ہے، اس میں کوئی بات آپ سمجھ میں اور آپ کو ہم بتا دیتے ہیں تاکہ سوالات اس کے بارے میں اور سیکھنے چاہیے۔